یورپ کے ایک شہر گلاسکو میں ایک تبلیغی جماعت گئی۔ جماعت کا ایک ساتھی جو ہے وہ بیمار ہو گیا، پاکستان کی جماعت تھی۔ ایک نوجوان کو جو نا بخار ہوا شدید قسم کا، اور کمزوری اتنی اس کو اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ ابھی جماعت 7 مہینے کے لیے آئی ہوئی تھی جو ہے گلاسکو میں۔ اب وہ نوجوان امامہ پہنا ہوا، زلفیں سجی ہوئی، چہرے پہ جو ہے تہجد کا نور تھا، اللہ کی رحمت کا نور، اللہ کے تعلق کا نور، کہ اللہ کی محبت میں مال بھی لگا رہا ہے، جان بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، اور دین کو پھیلانے کے لیے پاکستان سے چلا اور گلاسکو پہنچا۔ بیمار ہوا، نرس اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، عیادت کرتی رہی۔ تو تیسرے دن وہ نرس نوجوان سے کہنے لگی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھی بھی آتے رہے ملنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ اتنے نیک لوگ ہیں، کہنے لگی کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے جو ہے فرشتے لگے ہو، فرشتے، اور تمہارا چہرہ جو ہے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگا، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے، انگریزوں کو اور یہودیوں کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی۔ آپ ان کے چرچ میں جائیں گے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو شبیہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس شبیہ میں آپ دیکھیں سب میں آپ کو داڑھی ملے گی۔ وہ کہنے لگی 3 دن سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم نے ایک مرتبہ بھی تم مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا نور ہے جو تمہیں میری طرف دیکھنے سے روک رہا ہے؟ کہنے لگی اللہ نے مجھے حسن دیا، لوگ میری طرف دیکھتے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، تم نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں دیکھا۔ تو نوجوان کہنے لگا اللہ نے قرآن میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کے جو دوست ہیں، ایمان والے ہیں، وہ جب نکلتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو جھکا کے نکلتے ہیں، جب بھی بازار میں جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں۔ کہا ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں یہ آنکھیں یا تو میری ماں کو میں دیکھ سکتا ہوں، یا اپنی بہن کو دیکھ سکتا ہوں، یا محرم رشتہ داروں کو دیکھ سکتا ہوں، یا میں اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو کہنے لگی تمہاری بیوی کتنی خوش نصیب ہوگی کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو، تم اس سے ہاتھ ملا سکتے ہو۔ پھر وہ کہنے لگی تم مجھے اپنا نمبر دو، جہاں تم ٹھہرے ہوئے میں ملنے آؤں گی۔ پھر وہ ملنے آئی۔ وہاں پہ جب یہ نوجوان چلا گیا، اس جماعت کے پاس وہ عورت آئی، انہوں نے اس کو اسلام کا بتایا کہ اسلام یہ ہے۔ پھر انگریزی والا ترجمہ قرآن دیا، اس کو پڑھتی رہی، اور وہ جماعت گلاسکو میں ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ اس نوجوان کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر وہ نرس مسلمان ہو گئی۔ تو میرے عزیزو دیکھیں اسلام کتنا طاقتور مذہب ہے۔ آپ دیکھیں یورپ میں اٹلی چلے جائیں، لندن چلے جائیں، وہاں تو پورا علاقہ ایک ایسا ہے، وہاں میں ہمارے کزن رہتے ہیں کہ آپ جائیں تو آپ حیران ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے آپ عرب میں آ گئے ہو۔ سب آپ کو جبے والے نظر آئیں گے، اور جو ہے آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے، امامے والے نظر آئیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ کہاں پر آ گئے، تو کوئی عرب ملک ہے۔ تو بھائی اپنے ایمان پہ محنت کریں، ایسا تو نہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کافر مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے گناہ کر کر کے ہماری موت کفر پہ آئے۔ اس سے بچیں، کوشش کریں قرآن حدیث کو سنیں تاکہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، آپ کی اللہ سے دوستی مضبوط ہو۔ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو بھائی کوشش کریں، اگر آپ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، کیونکہ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اکیلی بکری کو بھیڑیا اچک کر لے جاتا ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ رہو گے آپ محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث کی تعلیم بار بار سننے کی توفیق عطا فرمائے۔